الحمد لله الذي خلق المقلة والمذلة ما دام الملغان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام، وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد. یہ اکو بند کر لیں، اکو بند کر لو. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ہمارے بزرگ علماء کرام، خصوصاً مولانا عبدالرشید صاحب، دیگر علماء کرام موجود ہیں. مختصر گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاک رب کا پاک کلام میں ارشاد ہے کہ اللہ کے ہاں آخرت میں مقبول دین وہ اسلام کا ہے. اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی لائے گا آخرت میں تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ادیان باطلہ وہ مقبول نہیں ہے. اسلام مقبول ہے آخرت میں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى. اللہ کی ذات وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، قرآن و حدیث. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کو اللہ رب العزت تمام ادیان باطلہ پر غالب فرما دے. جلالین میں لکھا ہوا ہے اے بکلمۃ القتال، قتال کے کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے پوری دنیا پر. ایک تشریح. دوسری تشریح، اس دین کو اللہ رب العزت دلیل کے ذریعے سے، ریفرنس کے ذریعے سے پوری دنیا پر غالب کر دے. تو الحمدللہ ہمارا جو دین ہے نا، یہ ریفرنس، حوالہ، دلیل کے اعتبار سے تمام ادیان باطلہ پر کیا ہے؟ غالب ہے یا نہیں ہے؟ بولو. مجھے ایسے 10 ڈاکٹر بتاؤ، ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، جیولوجسٹ، 10 بتاؤ جو کافر بن چکے ہوں. نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں. پوری دنیا میں 10 آدمی تعلیم یافتہ وہ کافر بن جائیں، ایسا نہیں ہوا ہے. اکا دکا واقعات جو سنتے ہیں آپ، یہ پیسوں کے لیے ان کا ڈرامہ ہوتا ہے. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان میڈیا کے ذریعے سے ذلیل ہے، مجبور ہے، مظلوم ہے، مقہور ہے. اس کے باوجود
آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے, مجھے دیکھو, بات چیت بھی نہ کرو اور کسی نہ ملو, بعد نہ ملو, غور سے بات سنو. اس کی ایک مثال یہاں پر موجود ہے, آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 119 کم و بیش افراد اسلام لا رہے ہیں. مجھے کرنل صاحب نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی اور بھی مسلمان ہوا ہے یا یہ پہلا موقع ہے؟ میرے ہاتھ پر الحمدللہ 250 پونے 300 سکھ, ہندو, عیسائی میرے ہاتھ پر اسلام لا چکے ہیں الحمدللہ. اس دن میں نے مغرب کی نماز فیصل مسجد میں پڑھائی, میرے شاگرد وہاں امام ہیں. پی ایچ ڈی لڑکی, چائنیز ایتھیسٹ, سیکولر, میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئی اور ایک پی ایچ ڈی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرا دی, نکاح بھی میں نے پڑھا لیا. ایم ایس سی مسز کیرل میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہے. تانیہ ثانیہ ہاکی ٹیم جو ان کی کیپٹن لڑکیاں تھی عیسائی, وہ ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہیں اور ان کی امی میرے ہاتھ پر 2007 میں مسلمان ہوئی. نظام الدین جو مرکز ہے تبلیغی, وہاں ہے خاندان, میرے ہاتھ پر اسلام لا چکا ہے. بلکہ بش, کلنٹن, ٹرمپ, اوباما, ان کے خاندانوں میں رائل فیملیز مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, قتال کے ذریعے سے بھی اس دین کو غالب کیا جائے گا. اور ہوا پوری دنیا پر ہم نے حکومت کی, پوری دنیا پر. ایک نقطہ بتاؤں گا, علماء سے عرض کروں گا کہ وہ ضرور لکھ لیں, بہت اہم نقطہ ہے اور وہ میری ذاتی تحقیق ہے, میں نے بڑی محنت اس پر کی ہے. سناتا ہوں آپ کو, دل میں یاد کر لو, بعد میں لکھ لو. تو پوری دنیا میں دین غالب رہا. اس وقت امریکہ میں لوگ بھینسیں چرایا کرتے تھے, یورپ والے ٹینٹوں میں رہتے تھے. روم اور فارس 2 سپر پاوریں تھی, وہ سپر پاوریں بن گئی. پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. اٹلی, سسلی, اٹلانٹک, ساؤتھ افریقہ, آدھا یورپ, چائنا, سکیانک, برما, پاکستان, ہندوستان, افغانستان, ترکی, چین, روس کی آزاد ریاستیں. پوری دنیا میں الحمدللہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. پوری دنیا پر ہماری حکومت الحمدللہ. وہ نقطہ جو آپ کو سنا رہا ہوں تو وہ لکھ لو دماغ میں, بعد میں کاپیوں میں لکھ لو, یہ میری ذاتی تحقیق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 پاکستان جتنی سلطنت دی. جب حضور کا انتقال ہوا 3 پاکستان جتنی سلطنت ہمارے پاس تھی. ابو بکر عمر کے زمانے میں 9 پاکستان ہم نے فتح کیے. میں نے البدایہ والنہایہ اس کے لیے رکھی ہے, میں نقشہ بنایا ہے اس کے لیے, بہت محنت اس پر میں نے کی ہے, نقشہ بنایا. 9 پاکستان اللہ تعالی نے ہم کو دیے. علامہ ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ, تفسیر ابن کثیر والے, البدایہ والنہایہ. حضور کا انتقال ہوا 3 پاکستان تھے. ابو بکر عمر کا انتقال ہوا 9 پاکستان تھے. عثمان علی کا انتقال ہوا 13 پاکستان تھے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پاس 24 پاکستان تھے. کتنے پاکستان تھے؟ 24 پاکستان تھے. پھر سنو, بھول جاؤ گے, حضور کے زمانے میں 3, ابو بکر عمر 9, عثمان علی 13, امیر معاویہ 24. ادھر دیکھو, سوری غوری محمود غزنوی, سلطان ٹیپو, التمش محمد الفاتح, سلطان عبدالحمید ایوبی, عبدالی ہارون رشید. یہ جو میں نے کمانڈروں کے نام لیے, اللہ کے اولیاء کمانڈر بھی ہیں, حکمران بھی ہیں. وہ سوری نے بھگایا نا مغلوں کو, تو یہاں جو آپ کا قلعہ ہے بہت بڑا, یہاں سے بھاگتے بھاگتے جنا اکبر بادشاہ یہاں پیدا ہوا ہے آپ کے قلعہ میں. سوری غوری محمود غزنوی, سلطان ٹیپو, التمش محمد الفاتح, سلطان عبدالحمید ایوبی, عبدالی ہارون رشید. ان کے زمانے میں 67 کنٹریز, پاکستان جتنی سلطنتیں, الحمدللہ 67 اسلامی سلطنتیں اللہ تعالیٰ نے سوری غوری محمود غزنوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. لیظہرہ علی الدین کلہ. سوری غوری عالم تھے, سوری غوری عالم تھے. غوری نے 5 سال حکومت کی, 10 عیدیں آئی ہیں, تمام رعایا کو گفٹ دیے ہیں, تحفے دیے ہیں.
سوری غوری عالم تھے. محمود غزنوی پاک و ہند کا فاتح ہے. بعثت للہند والسند، مجھے ہند کی طرف بھی بھیجا گیا ہے، مجھے سندھ کی طرف بھی بھیجا گیا ہے. مسند احمد، لہذا سندھ کا فاتح محمد بن قاسم ہے 92 ہجری میں، اور ہند کا فاتح محمود غزنوی. محمود غزنوی جو تھے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود غزنوی. آپ کہتے ہیں محمود غزنوی، نہیں، حضرت مولانا مفتی محمود غزنوی. ان کی کتاب غیر مطبوعہ، کتاب التفرید فقہ حنفی میں، فقہ حنفی میں ان کی کتاب. محمود غزنوی اللہ کے عظیم ولی تھے. علی حجویری داتا گنج بخش یہ ان کے دوست ہیں. ان کے ہاتھ پر 10-10 لاکھ پنجابی اسلام لا چکے تھے. یہ پٹھان تھے، حسن عبدال والے بزرگ پٹھان تھے. مرہٹے ہندوؤں نے ان کو قتل کیا، 4 لاکھ مسلمانوں کو جو علی حجویری کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے. علی حجویری نے خط لکھا محمود غزنوی کو، تو انہوں نے حملے کیے ہندوستان پر 17واں حملہ کامیاب ہو گیا. سومنات کے بت کو توڑا. سومنات، وہ مشرکین کا تھا نا لات و منات، تو ہندوؤں کا تھا 100 منات. ان کا تو 1 منات ہے، یہ 100 کے برابر ہے. بطور لطیفہ کہتا ہوں، بطور لطیفہ، ایک زرداری سب پر بھاری، ایک زرداری سب پر بھاری. تو یہ ہوئی کہ 100 منات. مشرکین مکہ کے منات 100 جمع کرو تو ہمارا جو گلزمان ہے اسے تکڑا ہے. اس نے جو تلوار ماری ہاتھ شل ہو گیا. محمود غزنوی کا ہاتھ شل ہو گیا. دوسری تلوار وہ بھی شل ہو گیا. پیر مار دی وہ بھی شل. وہاں جنات تھے. یہ جو سومنات کا بت تھا نا، آپ حیران ہوں گے، دائیں بائیں گر نہیں رہا تھا، نیچے اوپر بھی نہیں جا، درمیان میں لٹکا ہوا تھا. لوگ کہتے یار یہ کیسے لٹکا ہوا ہے؟ وہ کہ یہ صحیح بت ہے. اگرچہ آپ نے مقناطیس، آپ کی تعلیم کیا ہے، اس کمرے میں اندر مقناطیس لگائے گئے تھے. وہ مقناطیس سے جو بھاگتا ہے نا، وہی مقناطیس لگائے ہوئے تھے، اس کے ذریعے سے اس کو ٹانگا گیا تھا. تو آپ حیران ہوں گے، جنات نے دونوں ہاتھ دونوں پیر شل کر دیے. اس نے سر مارنا شروع کر دیا تو جنات کے اثرات ختم ہو گئے. اس نے جو سومنات کے بت کو توڑا اس سے ہیرے اور جواہرات نکل گئے. اور جو ٹکڑے ہیں، آپ چلے جائیں محمود غزنوی کی قبر پر چلے جائیں. میں افغانستان 6 مرتبہ گیا ہوں، تو وہاں پر آپ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی قبر پر جائیں گے، واپس آئیں گے مزار پر، تو جہاں پر سیڑھیاں ہیں اس سیڑھیوں میں سومنات بت کے جو نا وہ پڑے ہوئے نہیں، اس کے جو تختے تھے بدن کے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کا سومنات ہے. الحمدللہ. تو اس دنیا کو فتح کرنے والے کون ہیں؟ اللہ والے. بولو کون ہے؟ اس دن میں گاڑی میں جا رہا تھا تو غلام اسحاق خان غلام اسحاق خان ایڈوکیٹ نہیں، ان کی یونیورسٹی ہے نا وہاں پر ثوابی کے اندر، اس کا ایک اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بیٹھا. تو وہ پولیٹیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، سیاسیات کا. تو اس نے کہا مفتی صاحب ایک بات کروں اگر ناراض نہ ہو. اس بات سے پہلے آپ کو سناؤں، میں نے کبھی ووٹ نہیں دیے، میں کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوں، تاکہ اپنے آپ کو صاف کروں. اچھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ مولویوں کو مسجد مدرسے کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، تو کیا خیال ہے؟ یہ اس نے مجھے کہا. وہ کہہ رہے ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ میں نے گاڑی میں بٹھایا تھا، یہ نہیں کہ میں کہوں اتر جاؤ. تو کہہ رہے مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اچھا، میں نے ان کو کہا دیکھو توجہ سے، ملاقاتیں مت کرو، ملاقاتیں بعد میں کرو. وہ ہمارے قرآن کا درس ہوتا ہے نا مسجد میں، تو میں کہتا ہوں کہ درس کے بعد 100 رکعت نفل پڑھو. فی الحال آرام سے ذرا بیٹھ جاؤ، بعد میں 100 رکعت نفل پڑھو. اس سے ڈبل میرے پاس اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، اس سے ٹرپل. تو آرام سے بیٹھ جاؤ، بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ ملو اور نفل پڑھو اور ذکر کرو اور ایک دوسرے کے لیے عطر لگاؤ. ابھی بات غور سے سنو. تو کیا میں بتا رہا تھا؟ غلام اسحاق خان. ہاں، تو میں نے کہا حضور نے 9 پاکستان دیے، ابوبکر عمر نے، حضور نے 3 پاکستان دیے، ابوبکر عمر نے 9 پاکستان دیے، عثمان علی نے 13 پاکستان دیے، امیر معاویہ نے 24 پاکستان دے دیے. سوری غوری مختصر کرتا ہوں، اس نے 67 پاکستان دیے ہیں، 14 کافروں نے واپس لے لیے. 53 کنٹریز لیفٹ بیہائنڈ، 53 ممالک باقی ہے. تم مجھے بتاؤ یہ ممالک کس نے لے کر دیے ہم کو؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، آج پتہ لگ گیا. میں نے کہا حضور کی داخلہ اور خارجہ پالیسی نہیں تھی؟ حضور نے یمن گورنر بھیجا، کس کو؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو.
اس کی بہت لمبی حدیث ہے. آپ کو ایک عجیب نقطہ علماء کو بتاتا ہوں, یہ بھی لکھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے نیچے زمین پر جا رہے ہیں اور ہاتھ میں گھوڑے کی جو لگام ہے وہ حضور کے ہاتھ میں ہے. حضرت معاذ وہ پر ہیں اور بما تقضی یا معاذ, فیصلہ کس پر کرو گے؟ انہیں کہ اقضی بکتاب اللہ فإن لم تجد فیہ, انہیں کہ اقضی بسنت رسول اللہ فإن لم تجد فیہ. تو اس نے کیا کہا؟ اجتہد برأیی, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. انٹرپریٹیشن, بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا, میں تو صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, باقی آگے نہیں. میں نے حدیث سنائی, میں نے کہا حدیث صحیح نہیں ہے, حدیث مشہور ہے. تو اس نے کہا بس قرآن حدیث کافی ہے آپ لوگوں کے لیے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ وَلِلْجَاهِلِ لَا تَكْفِي الْمَنَارَةُ. فہمتم؟ اب ایک گلاس ہے, اس کے اندر اگر مکھی گر جائے 3 غوطے لگاؤ. تو میں نے اس آدمی سے پوچھا اگر کھٹمل گر جائے, جگنو گر جائے, پھر کیا کریں گے؟ اس کا جواب لاؤ قرآن و حدیث سے. فسکت گلزمان, تو گلزمان خاموش ہو گیا. ونجح شیرزمان. میں نے کہا جواب دو, جواب دے دو. میں نے کہا ایک سوال کافی ہے. تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ معاذ کے ساتھ حضور جا رہے ہیں زمین پر اور عامل گورنر کو کہہ رہے ہیں داخلہ خارجہ پالیسی, علماء اس میں شریک نہ ہو جی. تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کس طرح کریں گے. تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, بہت لمبی حدیث ہے اور مجھے یاد ہے الحمدللہ, لیکن ٹائم میرے پاس نہیں ہے. تو حضور 9 سے لے کر 13 کلومیٹر تک گورنر کے ساتھ جا رہے ہیں زمین پر. 9 سے 13 کلومیٹر. 13 کلومیٹر کہاں ہے یہاں سے؟ اندازہ لگاؤ. حضور زمین پر جا رہے ہیں اور گورنر اوپر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے. اور ہمارے جو صدر وزیر اعظم ہیں یہ بھی گورنروں کو یہ نصیحت کرتے ہیں جاتے جاتے. تو میں نے کہا اس دنیا کو کس نے فتح کیا؟ تو وہ سمجھ گیا. میں نے کہا 150 سال سے ہم مار کھا رہے ہیں, 1200 سال ہم نے حکومت کی ہے. کہہ رہے ٹھیک ہے. میں نے کہا مار کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اسلام پھیل رہا تھا, لوگ اسلام لا رہے تھے. تبلیغ بنیاد اسلام ہے, جہاد شان اسلام ہے. تبلیغ بنیاد اسلام ہے, جہاد شان اسلام ہے. جب تبلیغ پھیل جاتا ہے, اسلامک اسٹیٹ قائم ہو جاتا ہے, اس کے بعد جہاد ہوتا ہے. اسٹیٹ ہے ہی نہیں, تلواریں ہم نے اٹھائی ہوئی ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. سمجھ نہیں سکے. تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں نے کہا یہ دنیا آپ کو کس نے لے کر دی ہے؟ میں نے کہا چلو 70 سال سے کبھی مولوی صدر آیا ہے, کہہ رہے نہیں. وزیر اعظم آئے, میں نے کہا ہماری کبھی حکومت آئی ہے. تو میں نے کہا آپ کی بات پر تو عمل ہو رہا ہے, مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. تو زرداری, مداری, لغاری, نوازی, نیازی, شنواری, یہ جتنے گلزمان شرزمان ہیں وہی 70 سال سے حکومت کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے کام ٹھیک جا رہا ہے؟ کہ بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس دین کو پھیلانے والے کون ہیں؟ اللہ والے. حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ مجاہدین. پھیلانے والے کون ہیں؟ 3 افراد ہیں. نمبر 1 تبلیغ کرنے والے, 2 اصولی تجارت کرنے والے, 3 اخلاق ایٹیکیٹس. ان 3 چیزوں سے اسلام پھیلتا ہے. ایٹیکیٹس, اخلاق, تبلیغ اور دلیل اور اصولی تجارت. ملیشیا اور انڈونیشیا کے پیچھے 13,000 جزیرے ہیں. سکیانک وہاں جہاد نہیں ہوا ہے لیکن وہاں پر لوگ مسلمان ہیں. کیوں؟ اصولی تجارت ہوئی. بہرحال آخری بات اور بات ختم کر لیتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ اسپرٹ والا مذہب ہے, ریفرنس والا مذہب ہے اور اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میں 1983 میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا. 1983 پورے پاکستان میں 2.5 لاکھ دینی طالب علم تھے. آج 34 لاکھ طالب علم ہیں. بنگلہ دیش میں 90 لاکھ ہے, انڈیا میں 1.5 کروڑ ہے. تو اسلام پھیل رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ پھیل رہا ہے. الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. اور اسلام کو پھیلانے والے کون ہیں؟ وہ اللہ والے. اللہ والے کون ہیں؟ یہ بیٹھے, یہ ہمارے بزرگ, یہ اسلام کو پھیلاتے ہیں. میں اس دن رات کو سوچ رہا تھا, پردہ, دوپٹہ, کپڑے کھلے عورت کے لیے, موٹا کپڑا اور لباس اور حیا اور غیرت اور عقیدہ, عبادت اور معاشرت, معیشت اور اخلاق, سیاست
اور حکومت، اس پر تو علماء بات کرتے ہیں. علماء آپ کی شلواروں کے اور آپ کے کپڑوں کے اور آپ کے جو ہے نا عورتوں کے دوپٹوں کے اور ان کے کپڑوں کے بارے میں بھائی پردہ لاؤ، دین پر چلو، ہم اس کی فکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی دنیا کی تحریکیں ہیں، علماء کے علاوہ کون آپ کا ہمدرد ہے؟ علماء ہی کی برکت سے خیر کے دروازے پوری دنیا میں کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور یہ جو مدارس ہیں اس کی وجہ سے دین پھیلتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ بنوری ٹاؤن کراچی 35 مالے کے لڑکے وہاں پڑھتے تھے ماشاءاللہ اس وقت. تو ایک تھا جسٹس تھا اسپین میں، اس کا بیٹا حافظ عالم بن رہا تھا. اس دن جامعہ بنوریہ سے افریقہ کے ایک ملک کا باقاعدہ صدر کا بیٹا حافظ عالم مفتی بن گیا. تو دین کی حفاظت مدارس کی وجہ سے ہے، علماء کی وجہ سے ہے، اور علماء اس دین کو الحمدللہ پھیلاتے ہیں. تمام احباب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ فکر مند ہو جائیں اور ان پر پیار سے محبت سے تمام جو افراد ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اخلاق سے کردار سے ان پر خرچ کر کے والمؤلفۃ قلوبہم ان پر خرچ کر کے ان پر محنت فرمائیں. اور جو ادارے چل رہے ہیں یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ امداد فرمائیں. ان کے ساتھ کیا فرمائیں؟ امداد فرمائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام، مسلمان، عالم، قرآن، حدیث، مکہ، مدینہ، مولوی، مدرسہ، اس کی برکت سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں. تم مولوی کو ایک طرف کرو، قرآن و حدیث کو ایک طرف کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کھاؤ گے؟ کیا پیو گے؟ کس سے شادی کرو گے؟ میراث کس طرح تقسیم کرو گے؟ یہ تو ہم کو قرآن ہم کو کیا دیتا ہے؟ حد، لمٹ. یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پینا ہے نہیں پینا. اسلام یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پینا ہے نہیں پینا، یہ پہننا ہے نہیں پہننا، یہاں شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اس طرح میراث تقسیم کرنی ہے، اس طرح میراث تقسیم نہیں کرنی ہے. مدارس کا فائدہ ہے، علماء کا فائدہ ہے. علماء کو ایک طرف کرو، مدارس کو ایک طرف کرو، کیا کھاؤ گے؟ 31 ممالک چائنا اور رشیا 90 پاکستانوں جتنا ہے. کتے بلے خنزیر کھاتے ہیں، چمکاڈر کا سوپ پیتے ہیں، ساؤتھ افریقہ والے زندہ بندر کا سر کھاتے ہیں اور اس کا دماغ کھاتے ہیں اور وہ چھلانگے مارتا ہے. یہ اسلام کی برکت ہے. یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اسلام کی برکت ہے. یہ پینا ہے نہیں پینا. بال ٹاکرے اور کیریڈوانی انڈیا والے وزیر اعظم بھی ہے، میں نے بھی ہے، وہ صبح اٹھ کر 1 گلاس پیشاب پیتے ہیں گائے کا. یہ اسلام پاک مذہب ہے یا نہیں؟ یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پینا ہے نہیں پینا، یہ پہننا ہے نہیں پہننا. عجیب آیت. اے مسلمانوں، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، آیت نہیں پڑھ رہا ہوں. اے مسلمانوں، شیطان نے تمہارے والدین سے کپڑے اتارے ہیں. شیطان اور اس کے دوست آپ سے کپڑے اتارتا ہے، لہذا فاتخذوه عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ. یہ آپ کو ننگا کرتا ہے. تو ننگا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ پینٹ، بوشٹ، تنگ لباس، آہستہ آہستہ لباس مختصر ہو رہا ہے. یہ شیطان اور اس کے ساتھیوں کی سازش ہے. یہ علماء فرماتے ہیں کھلا لباس پہنو، دوپٹے پہنو. اور کون ہے جو اس موضوع پر بیان کرتا ہے؟ ناراض نہ ہونا. ہمارے صبح سرد میں پٹھان ہیں اور کہہ رہے ہم پٹھان ہیں. وہ لوگ کیا انہوں نے کبھی پردے پر تقریر کی؟ نہیں. عقل مند کے لیے اشارہ کرتے ہیں. حیا پر تقریر، ان کی عورتیں مجلسوں میں بیٹھی ہوتی ہے، بیانات کرتی ہے، تو آپ کا پٹھانیت کہاں چلی گئی؟ غیرت اور حیا کہاں چلی گئی؟ یہ اسلام ہے. کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پینا ہے نہیں پینا. اور یہاں اس طرح کپڑے پہننے، اس طرح کپڑے نہیں پہننے. ہاں، یہاں شادی کرنی یا نہیں کرنی ہے، یہ اسلام میں ہے. اسلام کی حقانیت جو مسلمان ہو رہے ہیں غور سے سنو. بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں. یہاں شادی کرنی یا نہیں کرنی ہے؟ اگر اسلام کو ایک طرف رکھو تو کس سے شادی کرو گے؟ ہمارے رشتے ہیں بہن بھائی، چچا ماموں، کزن، سسر ساس، بہو داماد، پھوپھی خالہ. بہن بھائی، چچا ماموں، کزن، سسر ساس، بہو داماد، پھوپھی خالہ. یہ ہمارے رشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو اسلام میں ہے. سیکولر 31 ممالک چائنا اور رشیا وہ ان مبارک اور باعزت رشتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. تو اسلام ہم کو بتاتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. ہم ہل جائیں اگر محرم کے لیے ہمارے دل میں کوئی گندا خیال آ جائے تو ویسے ہل جائیں ہم. یہ اسلام کی برکت ہے، ان علماء کرام کی برکت ہے، یہ مدارس کی برکت ہے. درمیان سے ان کو اٹھاؤ، کام تو خراب ہو گیا. میراث اس طرح تقسیم کرنی ہے، اس طرح نہیں.
یہ بیان میں رکھ لو جمعے کے بیان میں، اسلام کا فائدہ، مولوی کا فائدہ، مدرسے کا فائدہ، قرآن و حدیث کا فائدہ، مکہ مدینہ کا فائدہ، یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پینا ہے نہیں پینا، ہاں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ہاں تو میراث کس طرح تقسیم کرنی ہے، 6 شیئرز ہیں، 6 حصص ہے، نصف ربع ثمن ثلث ثلثان سدس، 1/6، 3 میں 2، 3 میں 1، آدھا، 1/4، 1/8، 12 افراد کے لیے 8 عورتیں ہیں، اللہ نے ان کا نام لیا یوصیکم اللہ میں، اور 4 مرد ہیں، 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں، میراث اس میں کس طرح تقسیم کرو گے؟ 4 مرد 8 عورتوں کی میراث پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، مرد عورتوں کو نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ میراث کا جو سسٹم ہے یہ ہم کو کس نے دیا بولو؟ اللہ نے، قرآن نے بیان کون کرتے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگ علماء کرام آپ کو بیان کرتے ہیں، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ۔ 1985 میں ایک آدمی نے اپنی پوری جائیداد امریکہ میں کتے کے نام لکھ لی اور ماں کو محروم کر دیا، ادھر وصیت چلتی ہے۔ عورت نے کیس کیا عدالت میں کہ مجھے کیا ملے گا، میں امی ہوں تو آپ نے ساری جائیداد جو ہے کتے کو دے دی۔ یہ ہوا ہے، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، کہہ رہے مفتی صاحب کس کو وہ میراث مل گئی، کیس کا کیا بنا؟ میں نے کہا آگے مجھے پتہ نہیں ہے، کہہ رہے مجھے پتہ ہے، عدالت نے کتے کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ مجھے کسی نے مجلس میں کہا۔ پھر ایک اور آدمی اس مجلس میں، جمعے کے بعد ہمارے سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو اس میں کسی نے کہا کہ وہ فیصلہ بھی کتے کے حق میں ہو گیا کہ امی کو نہیں ملے گا، کتے کو ملے گا۔ یہ اسلام کی برکت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ ہاں اگر اسلام پر موت چاہتے ہو تو 5 کام کرو، 5 کام کرو، خاتمے کا پتہ نہیں ہے، آخر وقت میں کلمہ آپ پڑھیں یہ ضروری نہیں ہے، اچانک آپ مر گئے تو آپ جنت پہ جائیں گے، آخری وقت میں کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ مر جاؤ، چاہے زبان پر نہ پڑھو تو اذان کے بعد دعا پڑھو، مسواک کا اہتمام کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا 1 بار پڑھو، اپنے ایمان پر شکر کرو اور نیک علماء سے محبت کرو، نیک علماء سے۔ ہاں علماء کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یا پیغمبر ہے یا خدا ہے، یہ انسان ہے۔ عالم کا مطلب یہ ہے، امام کا مطلب یہ ہے کہ بنسبت عام لوگوں کے وہ نیک ہوگا۔ عالم کا کیا مطلب ہے؟ بنسبت عام لوگوں کے وہ نیک ہوگا، یہ ہے عالم کا مطلب۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ فرشتہ ہوگا۔ داغ داغ مت کہو سب داغدار ہیں، داغ داغ مت کہو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بڑی فطرت آدم تو نہیں ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ہمارے اس مسرت کا ایک مقرر انتقال فرما گئے، بجلی گر مولوی صاحب محمد امیر بجلی گر۔ اس کو کسی نے کہا استاد جی تو جہاد لتلے، استاد جی حضرت آپ جہاد پر تشریف لے گئے؟ پوچھا نا کشمیر گئے جہاد پر گئے؟ انہوں نے کہا آپ گئے؟ آپ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں گئی۔ تو مولا بجلی گر صاحب نے فرمایا آپ نے بے غیرت قوم کا غیرتی امام دیکھا ہے، تم بھی بے غیرت ہو، میں بھی بے غیرت ہوں، نہ میں گیا ہوں نہ تم گئے، آرام سے بیٹھ جاؤ، خر بچو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تو ایمان کا مطلب یہ عالم کا کہ بنسبت عام لوگوں کے وہ نیک ہوگا، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ وہ فرشت ہے اسے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ہاں اس عالم سے آپ کا تعلق ہے نا، اس کی غلطی آپ پر واضح ہوگی، علمی بات سنا رہا ہوں، واضح ہوگی تو آپ اسے چلے جائیں گے کہ خیر ہے اس سے غلطی ہوگی، جب تو اس کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے، تو کہاں جاؤ گے؟ مولانا عبدالرشید صاحب کے پاس جاؤ گے، ایک دن اس کی غلطی بھی آپ کو معلوم ہوگی، پھر ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ بس گھومتے رہو گے۔ وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ، یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا۔ تسلسل یہ ہے کہ بس جاتے جاؤ گے، جاتے جاؤ گے، وَإِلَّا لَدَارَ یا گول چکر لگاتے تو دور اور تسلسل باطل ہے۔ آ جاؤ بس ایک عالم کے ساتھ تعلق لگاؤ، بنسبت عام لوگوں کے وہ ذرا نیک ہوگا انشاءاللہ، اور غلطیوں کا پتہ آپ کو چلے گا انشاءاللہ، آپ سے اچھا ہوگا۔ بوڑھے علماء کو اپنے بوڑھوں کے ساتھ تول، نوجوان علماء کو علاقے کے نوجوانوں کے ساتھ تول، ان بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ تول، انشاءاللہ یہ ذرا اچھے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جی وہ مولانا صاحب نے بہت بڑی غلطی کی۔ آج کل سیاست میں بھی ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ گلاس ہے نا، 2 گلاس ہے سیاست میں، یہ گلاس ہے، دونوں میں پانی ہے، اس گلاس میں ڈیزل کا ہاتھ لگا ہوا ہے، پیٹرول کا ہاتھ لگا ہوا ہے، سالن کا ہاتھ لگا ہوا ہے، ادھر ایک گلاس ہے، اس کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ ہے،
تو ایک آدمی آتا ہے میں نے تو پانی پینا ہے لیکن یہ نہیں پیتا ہوں, اس کے ساتھ سالن کا حد بھی ہے, پیٹرول کا بھی ہے, ڈیزل کا بھی ہے, تھوڑا سا کالا بھی, تو اس کو میں نہیں پیتا ہوں, وہ پیشاب والا گلاس پی لیتا ہے. یہی ہم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے. تو علماء کے ساتھ محبت کریں گے انشاءاللہ. 5 کام کرو گے آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. اذان کے بعد دعا, مسواک کا اہتمام, اپنے ایمان پر شکر, ربنا لا تزغ قلوبنا, اور نیک علماء سے محبت آپ کریں گے. احب الصالحین ولست منهم, احب الصالحین ولست منهم, لعل اللہ يرزقني صلاحا. وصلی اللہ علی النبی.